دسمبر پھر ستمگر نکلا۔ ماہ دسمبر کے آغاز ہی میں پشاور کو ایک دفعہ پھر خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ 1 دسمبر اور 12 ربیع الاول کی صبح پشاور یونیورسٹی کے زرعی مرکز کے ہاسٹل پر دہشت گردوں نے طلباء پر حملہ کر دیا۔ بے رحم قاتلوں نے ایک دفعہ پھر علم و ہنر کے متوالوں کی زندگیوں کے چراغ گل کرنے کے لیے پشاور کو ہی منتخب کیا اور ایک دفعہ پھر اس قوم کے مستقبل کے معماروں کا نشانہ بنایا۔ جہاں ایک طرف پورے ملک میں یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سرکاری چھٹی تھی اور ملک بھر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جا رہی تھی۔ حضور کی آمد کا مقصد اور دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت اور اسلام کی امن و سلامتی کی دعوت کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا تھا۔ وہیں کچھ خون کے پیاسوں نے پھر اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ جمعہ کے روز الصبح پشاور کے زراعتی تعلیم کے مرکز کے ہاسٹل پر اچانک دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ جس وقت طلباء اپنے کمروں میں سو رہے تھے، 3 دہشت گردوں نے ہاسٹل میں داخل ہو کر کمروں میں گھس کر طلباء پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 8 طلباء اور 1 چوکیدار شہید ہوئے، جبکہ 3 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا گیا اور اس حملے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 30 سے متجاوز ہے۔ ایک عینی گواہ طالب علم تجمل حسین نے اس حوالے سے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو بتایا کہ صبح 8 بجے تھے اور میں سو رہا تھا کہ باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میرے روم میٹ نے کہا کہ باہر جا کر دیکھو، کسی کی شادی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا کہ حملہ آور ہاسٹل کے اندر آ گئے ہیں اور لوگوں کو شوٹ کر رہے ہیں۔ میں واپس کمرے میں آ گیا اور اپنے روم میٹ سے کہا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ ہم کمرے سے باہر نکلے تو انہوں نے ہم پر بھی فائرنگ کی، لیکن ہم بچ گئے اور ہم وہاں سے بھاگ کر پیچھے والے گیٹ پر چڑھ گئے اور باہر نکل آئے۔ ان کے پاس کلاشنکوفیں اور گرینیڈ موجود تھے اور جو کوئی باہر آتا وہ اسے شوٹ کر رہے تھے۔ ایک اور طالب علم کے مطابق زیادہ تر طلباء اپنے گھروں کو گئے ہوئے تھے، جو ادھر بچے تھے وہ سو رہے تھے۔ صبح 8:45 پر دھماکے کی آواز آئی اور دھماکے سے ڈر کر جو طلباء باہر نکلے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد ایک جگہ پوزیشن لے کر کھڑے ہوئے تھے، جو بھی باہر نکلتا تھا وہ اسے شوٹ کر دیتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے گرینیڈ پھینکا، جس کی آواز سن کر تمام طلباء باہر نکل آئے۔ طلباء نے بتایا کہ انہوں نے جیسے ہی حملہ آوروں کو دیکھا، فوراً کچھ طلباء نے اپنے کمروں کا دروازہ بند کر دیا اور پولیس کو فون کیا۔ ایک طالب علم کے مطابق تیسری کال پر پولیس وہاں پہنچ چکی تھی اور پولیس نے پوری عمارت کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا اور آپریشن میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے کئی طلباء کی جانیں بچائیں۔ عینی شاہدین کے مطابق 3 دہشت گرد ایک رکشے میں سوار ہو کر آئے اور ہاسٹل میں گھسے۔ KPK پولیس کی مستعدی اور بروقت آپریشن نے کئی طلباء کی جانیں بچائیں۔ آپریشن میں پشاور کے سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس آپریشن سجاد خان کو پوری قوم نے خوب سراہا، جب وہ گھر میں آرام کر رہے تھے کہ حملے کی اطلاع پا کر شب خوابی کے لباس میں ہی آپریشن کے لیے پہنچے اور پھر پاکستان آرمی بھی جائے وقوع پر پہنچی اور کلیئرنس آپریشن کے بعد ISPR نے تصدیق کی کہ تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پشاور پولیس کی بہادری اور بروقت کارروائی کو نہ صرف پورے ملک میں سراہا گیا بلکہ دنیا بھر کے میڈیا نے بھی KPK پولیس کی بہادری کی خبریں شائع کی۔ پشاور کو دہشت گردی کی جنگ میں بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے، خاص کر تعلیمی اداروں کو دہشت گردوں نے ہمیشہ اولین ہدف رکھا ہے۔ 2014 کو بھی اسی ماہ دسمبر کی 16 تاریخ کو سانحہ APS کا دلخراش واقعہ پیش آیا، جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد 4 کی باچا خان یونیورسٹی پر حملہ اور اب کی بار پھر تعلیم کے مرکز پر حملہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے دشمن دراصل اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں اور اس ملک و ملت کے دشمن ہیں، جنہوں نے اس قوم کو خون میں لت پت دیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ مگر انشاءاللہ اس جنگ میں جیت اسی بہادر عوام کی ہوگی جس نے 70,000 جانیں دے کر بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ یاد رہے کہ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔